اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن لوگوں کی اکثریت نے انکار اور جحود کا راستہ اختیار کیا۔ آپ تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر حق کے اوپر ہیں، آپ اگر سچے ہیں اور کسی کے ساتھ آپ خیر خواہ ہیں اور آپ اس کو ایک فائدے کی بات بتلا رہے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کو ایک بات کہتے ہیں اور آپ کا انکار کرتا ہے، یا تھوڑا سا اندازہ لگا لیجیے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، بچے کو آدمی کوئی بات کہتا ہے، جب وہ انکار کرتا ہے تو کیا آدمی کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا؟ یقیناً ایک نبی کی جس کو یہ بات معلوم ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو بھی میرا انکار کرتا ہے اور اس انکار کی پر مرتا ہے وہ تو ڈائریکٹ دوزخ میں جاتا ہے، تو نبی کا کس قدر دل اپنے امتیوں کے لیے رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہیں یکذبوا کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے کہ آپ نے دعویٰ نبوت کیا اور اس سے پہلے ایسا ہوا ہو کہ جس نبی نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو اس دور کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایسا نہیں ہوا۔ اگر یہ لوگ آپ کا اکثریت آپ کا انکار کر رہی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوصلہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے پہلے قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، 9 صدیاں ایک شخص محنت کرتا رہا، دن کو بھی حق بتلاتا رہا، رات کو بھی، اور صرف 80 یا 82 لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کیا، اور انسانوں کی اکثریت ایسی تھی کہ جو حق کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت ساری تسلی کا سامان موجود ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، جو حق کے اوپر تھے، اور جنہوں نے سچے دل کے ساتھ یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر ہم مسند اقتدار پہنچ گئے، اسمبلی کے اندر اگر ہم پہنچ گئے تو ہم قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کریں گے۔ اب اگر کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے تو ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر اچھے اچھے بھی آئے ہیں کہ جن کو لوگوں نے انکار کیا، اگر ان کو قوم نے مسترد کر دیا ہے تو حوصلے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ انبیاء دعوت دیا کرتے تھے، لوگ انکار کرتے تھے تو اس کے باوجود بھی اپنے کام کو چھوڑتے نہیں تھے، اللہ کے پیغام کو آگے جاری کرنے کے لیے پہنچانے کے اندر وہ مستحد رہتے تھے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ یہاں پر یہ بات فرما دی، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بتیرا سمجھایا، 9 صدیوں تک سمجھایا، لیکن قوم کی اکثریت نے کذبت جھٹلایا۔ اسی طرح